السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں نرگسی کوفتے۔ یہ گھر پہ کیسے بنتے ہیں، اس کی ریسپی کیا ہے، آج آپ سے ان کی ریسپی شیئر کریں گے۔ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ایزی، جلدی سے تیار ہو جانے والے نرگسی کوفتے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم چاپر میں چاپ کریں گے یہ مسالے ہمارے۔ 4 مرچیں لینی ہے ہم نے، 1 میڈیم سائز کی پیاز لینی ہے اور 8 لہسن کے جوے۔ یہ ہم چاپر میں ڈال کے یہ ساری چیزیں چاپ کریں گے۔ ساتھ میں تھوڑا تھوڑا ہم اس میں ہرا دھنیا ڈالیں گے، پودینہ ڈالیں گے اس میں، اور ہم اس میں ڈالیں گے یہ چنوں کا آٹا۔ بنے ہوئے چنوں کو ہم پیس لیں گے اور اس کا ہم نے بیسن تیار کر لینا۔ آپ بیسن بھی ڈال سکتے ہیں۔ ہری مرچیں، لہسن اور پیاز کو چاپ کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر جو ڈال دینا ہے وہ ہمارا قیمہ۔ یہ 1 کلو قیمہ لیا تھا ہم نے، اچھی طرح اس کو دھو کے صاف کر لینا ہے۔ اس کا پانی ہم نے سارا ڈرین کر لینا ہے، تو پھر ہم نے اس کو چاپر میں ڈال کے چاپ کر لینا ہے۔ چاپ کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر 1 ٹیبل سپون بھر کے پسی ہوئی لال مرچ ڈالنی ہے۔ ہلدی ایڈ کریں گے اس میں 1/2 ٹیبل سپون۔ کالی مرچ ڈالیں گے اس میں 1 ٹیبل سپون۔ نمک ڈالیں گے اس میں 1 سے 1.5 ٹیبل سپون نمک ہم نے ڈالا، اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ ڈال سکتے ہیں نمک۔ اور 1 ٹیبل سپون ہی ہم نے اس میں گرم مسالہ ایڈ کرنا ہے۔ سارے مسالے ڈال کے ایک بار پھر سے اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے اچھے طریقے سے۔ اور اس کے اندر ہم نے جو ہمارا بچا ہوا یہ چنوں کا آٹا تھا وہ ڈال دیں گے۔ یہ 1 پیکٹ ہم نے چنوں کا آٹا لیا ہے، 1 پیکٹ کو ہم نے اچھی طرح سے پیس کے تو چنوں کا آٹا بنا لیا ہے۔ 4 سے 5 بڑے ٹیبل سپون ہم نے چنوں کا آٹا اس کے اندر ڈالنا ہے۔ پیسنے کے بعد ہم نے قیمے کو نکال لینا ہے۔ قیمہ جب ہم چاپ کر لیں گے تو ہم اس کو 2 گھنٹے کے لیے فریج کے اندر رکھیں گے۔ فریج کے اندر رکھنے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد ہم نے اس کو نکالنا ہے اور اس طرح سے انڈے بوائل کرنے ہیں۔ ہم اس کے اندر ہاف انڈا یوز کریں گے، آپ لوگ فل انڈا بھی لگا سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے قیمہ لینا ہے، تھوڑا سا اس کو ہاتھ پہ ہم نے پھیلا لینا ہے اور اس طرح سے ہم نے قیمے کو بند کرتے ہوئے اپنا جو نرگسی کوفتہ ہے وہ تیار کر لینا ہے۔ اس طرح سے اس کو ہم ساری سائڈوں سے بند کر کے تو اس کو گول کر لیں گے، اتنی پیاری سی شیپ بنا لیں گے۔ اسی طرح سے ہم نے سارے کوفتے ہم تیار کر لیں گے۔ جب ہم انڈوں کے اندر سارے کوفتے اپنے اس طرح سے لگا لیں گے، پھر بھی ہم نے ان کو 10 سے 15 منٹ کے لیے رکھ دینا ہے۔ روم ٹمپریچر پہ ہی رکھیں گے، باہر ہی رکھیں گے، ڈھک کے رکھ دیں گے ان کو۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم پھر فرائی کریں گے۔ اتنا گھی لینا ہے جتنے میں فرائی ہو جائیں اچھی طرح سے ہمارے کوفتے۔ آپ لوگ آئل کے اندر بھی فرائی کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ گھی کے اندر فرائی کریں، کیونکہ گھی کے اندر جو ٹیسٹ ہے وہ زبردست آئے گا۔ میڈیم ٹو لو فلیم کے اوپر ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے اور 10 سے 15 منٹ فرائی کرنے کے بعد جب یہ اس طرح سنہرے براؤن ہو جائیں گے تو ہم ان کو نکال لیں گے۔ تو ہمارے فرائی ہو چکے ہیں، اب ہم مسالہ ریڈی کر لیں گے اس کا۔ اس کے لیے ہم نے لیا زیرہ 1 ٹیبل سپون، 2 بڑی الائچی لیا ہے 1 ٹیبل سپون، ہم نے کالی مرچ لیا ہے، 4 لونگ لیے ہیں اور ہم نے لیا دار چینی کی اسٹک۔ 1 کپ آئل کے اندر ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بنانی ہیں۔ آئل کو ہم نے گرم کر لینا ہے اچھے طریقے سے اور یہ جو ہمارے کھڑے مسالے ان کو فرائی کر لینا ہے 2 سے 3 منٹ۔ ان کو فرائی کرنے کے بعد ہی ہم نے پیاز کا پیسٹ ڈالنا ہے اس کے اندر۔ یہ 2 پیاز کا پیسٹ ہے۔ ہری مرچوں کا پیسٹ ڈالیں گے اس کے اندر 1 ٹیبل سپون بھر کے۔ ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے اس کے اندر 1 ٹیبل سپون۔ بھون لیں گے اچھی طرح سے اپنے مسالے کو ہم۔ ٹماٹروں کا پیسٹ ڈالیں گے، یہ 2 ٹماٹروں کا پیسٹ ہے۔ 1/2 ٹیبل سپون ہلدی ایڈ کریں گے اس میں۔ نمک ڈالیں گے اس کے بعد، یہ 1 ٹیبل سپون ہے، آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں۔ گرم مسالہ 1 ٹیبل سپون۔ دھنیا پاؤڈر ڈالیں گے اس میں 1 ٹیبل سپون۔ 1/2 ٹیبل سپون اس میں کالی مرچ ایڈ کریں گے۔ 1/2 ٹیبل سپون پسی ہوئی لال مرچ ایڈ کریں گے۔ اچھی طرح سے بھون لیں گے اس کو میڈیم ٹو لو فلیم کے اوپر۔ دہی ایڈ کریں گے اس میں، یہ تقریباً 4 سے 5 ٹیبل سپون۔ گریوی بنائیں گے اس سے ہم اپنے مسالے کی، ٹماٹروں سے اور دہی سے۔
بھوننے کے بعد مسالے کو جب گھی چھوڑ دے گا ہمارا مسالہ، لاسٹ میں ہم نے اپنے کوفتے ایڈ کر دینے اس کے اندر۔ کوفتے ڈالنے کے بعد 10 منٹ کے لیے ہم نے لڈ دے کے تو اس کو پکانا ہے اچھے طریقے سے۔ جب پک جائے گا لاسٹ پہ اس کو دھنیا سے گارنش کریں گے ہم۔ کاٹ کے دکھاتے ہیں آپ کو کہ کیسا لگ رہا ہے اندر سے۔ بہت مزے کا اور بہت ڈیلیشیس بنا ہے، ٹیسٹ میں بھی بہت زبردست ہے اور اچھی طرح سے کوک بھی ہو گیا۔ ضرور ٹرائی کریں، میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ ملوں گی میں آپ سے اگلی ریسپی میں۔ اللہ حافظ۔